چند ساعتوں کے لیے ہمارے ایک ایسے خطیب ہیں جن کو ہم نے پہلی مجلس میں سنا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے، بہت اچھا لب و لہجہ ہے، اور سمجھانے کا، بتانے کا، لوگوں کے سے گفتگو کرنے کا بہت اچھا اللہ نے ملکہ دیا ہے۔ چند ساعتوں کے لیے میں انہیں کچھ ان کی بات ادھوری تھی، اس کی تکمیل کے لیے میں انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے دعوت دوں گا۔ وہ چند منٹوں میں اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو ہمارے دیگر خطبہ ہیں انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے دعوت خطاب دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آج جناب عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظ اللہ صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں، اور گزارش ہے کہ وہ آئیں اور لوگوں کے سامنے اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اہل حدیثوں، آپ کو بشارت ہو کہ آپ مقصد تخلیق کائنات، مقصد تخلیق انس و جن کے راہ پر گامزن ہو۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو، ہم کو انسان بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انسانوں میں ہمیں ہدایت والا بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں اہل حدیث بنایا۔ ہم توحید کے پرچم کے علم بردار ہیں۔ توحید ہمارے سینوں میں ہے، توحید ہمارے دلوں میں ہے۔ توحید کا علم بردار ہمارا بچہ، جوان، بوڑھا، مائیں اور بہنیں، مرد و خواتین سب کے سب ہیں۔ اس پر آپ سب کو بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا، ہم اسی راہ پر گامزن ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کو اسی راہ پر لائیں۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن، پورا کلام اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ان آیتوں کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھجھوڑا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا تھا اور تم کر کیا رہے ہو۔ فرمایا اللہ عز و جل، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ توحید پرستی کے لیے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میں اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتا کہ بندے مجھے روزی روٹی دیں، میں اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھے کھانا کھلائیں، میرے لیے کوئی چیز پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اے میرے بندو، دوسروں کی طرح میں تم سے چڑھاوے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اے میرے بندو، میں تو خود تمہیں کھلانے والا ہوں، مجھے کوئی کمزوری نہیں، میں تو طاقتور ہوں، میں تو متین ہوں، میں تو قوی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں، اور پھر فرمایا، اے میرے بندوں، اے انسانوں اور جناتوں، تم سب کے سب کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم اسی راہ پر گامزن ہیں، اور یہ مجمع، یہ مرد و خواتین، یہ نوجوانوں کی ٹیم اور یہ انتظامیہ کمیٹی، غرض یہ کہ تمام اہل مجلس الحمدللہ توحید پرست ہیں، اور آپ کو اس پر خوشی ہونی چاہیے کہ توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں، شرک سے بڑی کوئی جہالت نہیں۔ اگر آپ کے پاس توحید کی نعمت ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے شکر گزار ہو جائیے، اللہ رب العالمین کی تعریفوں میں اپنے اوقات گزاریے کہ آپ اس زمین پر جہاں شرک تھوک کے بھاؤ میں چل رہا ہے، لوگ توحید کی آواز اٹھانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ جگر عطا فرمایا کہ آپ اس مشن پہ گامزن ہے، عمل کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 65، 66 اور 67 میں یوں فرمایا ہے،
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی آپ سے پہلے اور آپ تک یہ وحی کی جا رہی ہے، پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال، ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ آپ اندازہ کریں خطاب اللہ تعالیٰ کس سے کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کون ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، جن سے ناممکن تھا کہ شرک کا صدور ہو، پھر بھی ایسی ہستی کو اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ سارے انبیاء کی جماعت کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے بھی شرک جیسا جرم عظیم صدور ہوا تو آپ کے بھی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اے محمد الرسول اللہ کے لیے جو آپ نے خانہ کعبہ میں مصیبتیں اٹھائیں اس کی نیکی بھی برباد، طائف میں جو آپ نے پتھر کھائے اس کی نیکی بھی برباد، ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی اگر آپ سے شرک جیسے جرم عظیم کا صدور ہو گیا۔ ناممکن تھا، پھر بھی دنیا کو تعلیم دینی تھی، امت کو سکھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جب آپ شرک کریں نہیں بخشے جائیں گے تو پھر دوسرا کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بڑا سخت ہے۔ ہمارا اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو، میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، غفار ہوں، میں سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں شرک جیسے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے اصولوں میں نہیں، میرے قواعد میں نہیں کہ میں شرک کو معاف فرماؤں۔ وہی اللہ ترمذی کی روایت میں آتا فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، اے میرے پیارے بندو، کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، ساری دنیا میرے سامنے کھڑی ہوگی، میں حساب لے رہا ہوں گا، جزا سزا کا دن ہوگا، میرے پاس آؤ گے، تمہارے ہاتھ میں تمہارا نام اعمال ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اس نام اعمال میں شرک کے علاوہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک گناہوں کی فہرست ہوگی لیکن اس میں شرک نہیں ہوگا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، زمین بھر بھر کے تمہیں معاف کروں گا، بخششیں عطا فرماؤں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اس پر مجھے کوئی پرواہ بھی نہ ہوگی کہ میں نے تمہیں کیوں معاف فرمایا۔ وہی اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن اے میرے بندو شرک نہ کرنا۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا، اپنے سماج کو بتانا، اپنی عورتوں کو بچانا، اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں سے بچانا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اے میرے نبی اسی اللہ کی عبادت کیجئے اور صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے تمام عبادات کو بجا لائیے اور اپنے اللہ کے لیے شکر گزار بن جائیے۔ شکریہ ادا کریں اللہ رب العالمین کا کہ اس نے آپ کو توحید پرست بنایا، شکریہ ادا کریں اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا کہ اس نے آپ کو غیروں کے در پہ نہیں جھکایا۔ آپ کی یہ پیشانی جو بیش قیمت قیمتی ہے صرف اللہ کی چوکھٹ پہ جھکتی ہے۔ شکریہ منائیے کہ اللہ تعالیٰ توحید کو سننے کی توفیق آپ کو دیتا ہے، توحید کے تذکرے سے، اللہ کے ذکر سے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جایا کرتی ہے اور شرک کے تذکرے سے آپ کے چہرے بگڑ جایا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وفاداری تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کی جائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے وجہ بتائی کہ یہ دنیا کے لوگ کیوں اپنا وعدہ بھول گئے، کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگ دنیا میں شرک اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کی وہ قدر نہیں کر رہے، اللہ کی تعظیم جیسے کرنی چاہیے تھی اس طرح سے یہ دنیا اللہ کی تعظیم نہیں کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کر رہی ہے۔ جس کے دل میں عظمت الہی نہیں ہوگا، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت نہیں ہوگی، اللہ کی قدر نہیں ہوگی، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہوگی، وہی بندہ مشرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میرے بندو، او زمین پہ شرک کرنے والوں، او مجھے گالیاں دینے والوں، او
لوگوں شرک کر کے مجھے گالیاں دینے والوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، یہ زمین جس پہ تم اتراتے ہو، جس پہ تم دوڑتے ہو، جس پہ تم گھمنڈ کرتے ہو، جس پہ تم اپنی کوٹھیاں بناتے ہو، اس زمین کو کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لوں گا، میں اس کو اپنے پنجے میں دبا لوں گا، میں اس کو اپنی انگلیوں پہ نچاؤں گا۔ والسماوات مطویات بیمینی، اے میرے بندو تم میری طاقت کا اندازہ نہیں کرتے، کل قیامت کے دن یہ آسمان جس میں ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں ستارے ہیں، جس میں چمکتا ہوا سورج تمہیں نظر آتا، جس میں ٹمٹماتا ہوا ستارہ اور یہ روشنی سے بھرپور چاند نظر آتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے ہاتھ میں لپیٹی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن اللہ فرمائے گا اے لوگو میں اللہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، زمین پہ حکومت کرنے والے کہاں ہیں، خود کو بادشاہ کہنے والے کہاں ہیں، آؤ میرے سامنے۔ سارے انبیاء تھرا رہے ہوں گے، سارے انبیاء کانپ رہے ہوں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آسمان جس دن میرے ہاتھوں میں ہوگا میں اس کو لپیٹ رکھوں گا، تم مجھ سے نہیں ڈرتے، تم میری تعظیم نہیں فرماتے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اے مشرکو سنو، قرآن کہتا ہے اللہ پاک ہے ان تمام گندگیوں سے، اللہ پاک ہے ان تمام عیوب و نقائص سے، اللہ پاک ہے شرک کے تمام ذریعے سے جو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے تو کلیئر کر دیا، واضح کر دیا، اے میرے بندو شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، توحید پرست بن کے آنا معافی کا چانس ہے۔ او میرے بھائیوں، اجلاس کا انتظام کرنے والوں، اس اجلاس میں شریک ہونے والے میری ماں اور بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کو میں یہ نصیحت کیے جا رہا ہوں قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں کہ ہمیشہ توحید سے لگے رہنا، دنیا کے تانے سے نہ گھبرانا، دنیا والوں سے نہ ڈرنا، بولنے والے بولتے رہیں گے، خاموش بھی ہو جائیں گے، لیکن آپ کے سینوں میں توحید کی کرن اگر باقی رہے گی، یاد رکھیے امید کی کرن تب تک زندہ رہے گی۔ توحید پرست بن کے رہیے، شرک سے دور رہیے، شرک کے ایوانوں میں ہمیشہ زلزلہ پرپا کرتے رہیے، توحید کا علم ہمیشہ بلند کرتے رہیے۔ یقیناً دعوت کا کام کرنے والے لوگ اللہ کی نگاہ میں بڑے افضل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے۔ آخری بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عنایت فرمایا، دلوں میں توحید کی شمع جلاتے رہیے، اللہ رب العالمین سے جڑیے، اللہ کی تعظیم کیجئے۔ جس دل میں جتنی اللہ کی تعظیم ہوگی اتنا ہی بڑا موحد و بندہ ہوگا، اتنا ہی بڑا توحید پرست ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو توحید پرست بنائے، الہ العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کو منور مجلہ کرتا رہے، پروردگار خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ اللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل توحید ہیں، اہل حدیث ہے، اللہ ہمارے فخر کو ٹوٹنے نہ دے۔ ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں اسی نام کے ساتھ، تیرے میدان میں حشر میں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں اسی نام کے ساتھ، تاکہ جنت میں تیرے نبی کی رفاقت ملے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔